تو پچھلے پروگرام میں بھی علم کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج بھی یہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی عبادات اور وظائف معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب دلوانے میں انتہائی سریع الاثر ہو، کون سے نوافل پڑھیں، کس انداز سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ نزدیکی حاصل ہو جائے۔ تو ہم آپ کو ایک وظیفہ ایسا بتاتے ہیں کہ جس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں، تمام رسولوں کو عطا فرمایا، اور ان کے وسیلے سے جس بھی امتی کو عطا فرمایا اسے بھی مقام قرب حاصل ہو گیا، اور وہ ہے علم۔ علم دین ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ علم دین کو سیکھا جائے، اس کو اچھی طرح سمجھا جائے تو انسان انتہائی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ابھی ہماری عوامی سوچ ہے کہ ہم بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا قلب ایسے مرض کا شکار ہے کہ وہ چیزیں اتنی اثر انداز نہیں ہوں گی جتنا اطراف کا ماحول، کسی شخص کی تعلیم، لوگوں کی باتیں، یہ ہم پر زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر صراحتاً ارشاد فرما رہے ہیں اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے اور مخلوق کی باتوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اسی مسئلے کو لے لیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی تیزی سے انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور اتنا بلند کر دیتی ہے کہ انسان نوافل، مستحبات وغیرہ دیگر عبادات سے وہ مقام قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن عوام کی توجہ علم کی طرف نہیں ہوگی، ان چیزوں کی طرف ہوگی۔ تہجد، اشراق چاشت، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، چاہے وہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، درود شریف کی کثرت، تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ مستحبات ہیں۔ لیکن ابھی بات ہماری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ تیز اثر رکھنے والی کون سی شے ہے کہ جو درجات کی بلندی کا سامان کرتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف علم ہے اور ایک طرف یہ عبادات ہیں۔ علم زیادہ تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچاتا ہے اور انسان کا ایک مقام بنا دیتا ہے، جبکہ یہ عبادات یقیناً درجات کی بلندی کا سامان ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں کہ جو علم کرتا ہے۔ اب عوام الناس کی صورتحال یہ ہے کہ علم کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس پہ بطور دلیل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، جن نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کے فرمان عالی شان کے حق ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کسی بات پر بحث فرما رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بحث بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں ہے، ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عبادت گزار تھا۔ عالم صرف فرائض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت اس کے پاس نہیں تھی، وہ فرض پورے کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور عابد دن میں روزے رکھتا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، میں کہوں تو شاید آپ کہیں جی مفتی صاحب چونکہ علمی فیلڈ میں اس لیے اپنے بارے میں ایسا کہہ رہے ہوں یا علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فیصلہ فرمایا، آپ نے شاید فرمایا کہ اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ادنا امتی کو ادھر کھڑا کریں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جلوہ افروز ہوں، جتنا مقام و مرتبہ سرکار کا اس پر بلند و بالا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سرکار کو ایک ادنا درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اب ہم اگر ایک شخص تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق چاشت، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے درود پاک، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، اس کی عزت بھی کریں گے، یہ تہجد گزار ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک عالم دین ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتے، اشراق چاشت نہیں پڑھتے، وہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی نہیں کرتے، وہ درود وغیرہ بھی کثرت سے نہیں پڑھتے، لیکن علم سیکھتے سکھاتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ان کا مقام کم ہے، ان کا زیادہ ہے۔ اب یہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں بات کی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرمان اور دلائل ایک طرف، عوامی ماحول، عوام کا رویہ، عوامی تعلیمات، عوام کی باتیں، افواہیں ایک طرف، یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ پچھلے میں نے پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ تعظیم ذکر کی تھی کہ علم تھا، شیطان اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے پاس عبادات کی بھی کثرت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج پہ تشریف لے جانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہیں، مصلی خالی ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور آپ نے مصلی پہ نماز پڑھائی۔ پیچھے ابو البشر تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سب کھڑے ہیں لیکن سرکار امامت فرما رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی امامت فرمانے کی وجہ یہ تھی، اس کے حقدار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علمی اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے فوق ہیں۔ عبادت کی وجہ سے تو نہیں تھا نا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے سفر معراج کا، ابھی تو بہت سارے احکام نازل بھی نہیں ہوئے ہیں، 10 سالہ مدنی زندگی میں کثرت سے احکام نازل ہوئے ہیں، اور ادھر پیچھے نوح علیہ السلام کھڑے ہیں جن کی صرف تبلیغ کی عمر ہی 950 سال ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جلوہ افروز ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم۔ اس راز کو سمجھیے اور اس ماحول کو تبدیل کریں جو ہمارے اطراف میں ہے، کہ علم کو حقارت سے دیکھنا اور صرف چند مستحبات پہ عمل کرنے والے کسی جاہل شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھ کر ایک عالم کی توہین اور تحقیر کرنے کو جائز سمجھنا، اور اس کی توہین اور تحقیر کو یا اس کے ساتھ نامناسب رویے کو سمجھنا کہ سیدھے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یہ ایک غلط رویہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عابد کی کوئی آپ بے عزتی کریں، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ عالم کی عزت اور علم کی عزت یہ ہمیں کرنی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا، شیطان ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ کی خدمت میں بس آخری یہ گزارش ہے اس سلسلے میں کہ جب ایک عالم دین اور وسع علم رکھنے والے کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ عابد، لاکھوں عابد جمع ہو جائیں اس کے پاؤں کی گر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس وصف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے، اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ آپ تیزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر سکیں، اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچے دین سیکھ کر آپ کے خاندان کے لیے بھی عزت کا سبب بنے، دین کے لیے تقویت و ترقی کا ذریعہ بنے، اور خود اپنے لیے باعث بلندی درجات بن جائے۔ اور لاسٹ یہی گزارش کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو نوجوان جس کی چاہتے ہیں عزت اتارنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کیسا عالم دین ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بس وہ انہوں نے کرنا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام، بخاری کی روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور ان وارثین انبیاء کے بارے میں اتنے نازیبہ کلمات اور اس طرح کی گندی خرافات اگر آپ لکھیں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیجئے گا کہ آپ کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں آپ کو کھڑا کرے گا، اور جس کے لیے آپ نے اس طرح کیا اسے بھی کھڑا کرے گا اور اس کا حق آپ سے دلوائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ کیا دنیا میں آپ ابھی اس پوزیشن میں کسی جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو میں یقین سے کہتا ہوں جتنے سوشل میڈیا پہ ورک کر رہے ہیں یہ بیچارے، ان کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں تو 2 منٹ یا 3 منٹ سے زیادہ یہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دلائل کے ساتھ جب گفتگو کرنے کی باری آتی ہے تو پھر انسان